کہتے ہیں کبھی کبھی عبادتیں بھی کام نہیں آتی، لوگوں کی دعائیں کام آ جاتی ہیں۔ جب آپ کی دعا قبولیت کا شرف نہ پا رہی ہو نا، تو کہتے ہیں کہ کسی اور سے دعا کروا لینی چاہیے۔ آپ کسی اور سے دعا آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی آپ کی نہیں بلکہ لوگوں کی جو کی گئی دعائیں ہوتی ہیں نا آپ کے لیے، وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنے لیے بھی دعا نہیں کر پا رہا ہوتا۔ کچھ دل سر ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ الفاظ ہی نہیں نکلتے ان کے دل، ان کی زبان سے۔ ایسے میں پھر دعاؤں کی طاقت دوسروں کی زبان سے نکل کرنا آپ کی قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کسی ایسے شخص کی دعا سے آپ کی وہ مشکل آسان کر دیتا ہے، یا آپ کی زندگی میں وہ آسانی پیدا کر دیتا ہے جس نے خود آپ کا درد بھی نہیں کبھی دیکھا ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں ایسے لوگ ضرور رکھیں، ایسے کام ضرور کریں جو آپ کے لیے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا سکیں۔ کیونکہ جب انسان تھک جاتا ہے نا، تو یہ ایک لمحہ، یہ ایک فیز آتا ہے کہ دعا بھی اس کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے، وہ مایوس ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت پھر کسی اور کی دعا، کسی اور کے اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہیں، وہ آپ کے لیے رحمت بن سکتے ہیں۔ اور یہ بہت جیسے بد دعائیں، جیسے ہم بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں، اسی طرح دعاؤں کے اوپر بھی آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے نا خالی نہیں وہ لوٹاتا۔ اور دعا کا دروازہ جو ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ صبر کی کنجی کہا گیا ہے اس کو، یعنی صبر کی کنجی سے کھلتا ہے۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ کمانے کے بعد، سب عبادتیں کرنے کے بعد، فرائض پورے کرنے کے بعد، کیا آپ کے ماں باپ آپ کے پیچھے ہیں دعائیں کرنے کے لیے؟ کیا کچھ ایسے لوگ ہیں دعائیں کرنے کے لیے جو جن کے دل سے دعا آپ کے لیے نکلتی ہو؟ کیا زندگی میں آپ نے، اور وہ بہت بڑے بڑے کام نہیں ہیں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کے لیے اگر رو گیا اس زندگی میں بنا کسی کنڈیشن کے، آپ نے اس کا بھلا کیا ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کا گھر بچایا، آپ نے اس کے لیے کچھ کیا، اس کے بچوں کے لیے کچھ کیا، کتنے پاکستان میں مستحق لوگ ہیں۔ تو جیسے ہم بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں نا، تو کیا آپ دعائیں بھی لیتے ہیں لوگوں کی یا نہیں لیتے؟ اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا۔